السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت محمود غزنوی بادشاہ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا۔ تو وہ بزرگ پوچھے اللہ نے آپ کو کیسے بخشا، کس وجہ سے بخش دیا؟ تو محمود غزنوی بادشاہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ سفر میں نکلا، سفر کو گیا تو مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، کسی نے مجھے یہ کمرہ دیا، رہنے کے لیے مجھے کمرہ دیا رات گزارنے کے لیے۔ جب اس کمرے میں میں داخل ہوا تو کمرے کے اندر بہت سا ساز و سامان بھرا ہوا تھا، اور سامنے محراب میں قرآن شریف کے
چند اوراق پڑے ہوئے تھے، چند اوراق محراب میں پڑے ہوئے تھے. اور میں کمرے میں داخل ہوا، دیکھا سامنے قرآن مجید کے اوراق ہیں، اور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں یہ قرآن پاک کے اوراق کو، پرچوں کو یہاں سے اٹھا کر میں دوسری جگہ رکھوں تاکہ میں رات میں آرام کروں. میں اوراق کے قریب گیا، پھر میرے دل نے گواہی دی کہ اے محمود غزنوی، کہ اے بادشاہ، صرف ایک رات آرام سے گزارنے کے لیے تو اپنے رب العالمین کے کلام کو یہاں سے کیوں ہٹانا چاہتا؟ یہ تو اللہ کے کلام کے اوراق ہیں، پہلے ہی سے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو میں ساری رات بیٹھے ہوئے وہیں پہ گزار دیا، مگر جہاں پر جس محراب میں وہ اوراق تھے وہ اوراق وہیں پر رہے. تو بادشاہ کہنے لگا وہ بزرگ سے کہ اللہ رب العالمین کو صرف میری یہی ادا پسند آئی، اللہ رب العالمین نے میری مغفرت کر دی. تو میرے بھائی، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، قرآن کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، دیکھنا عبادت، پڑھنا اور پڑھانا عبادت ہے قرآن مجید کا. تو قرآن مجید میں سب سے پہلی کون سی سورت ہے بھی جو میں نے ابھی مکمل پوری پڑھی؟ قرآن مجید میں جو پہلی جو سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. نہیں، اللہ رب العالمین نے ہر نماز میں، چاہے نماز فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا. اب دیکھو، ایک مسئلہ ذہنوں میں رکھیں، اگر نماز پڑھتے وقت چاہے ہماری نماز فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، سورہ فاتحہ میں اگر غلطی چلی گئی تو نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوتی. ذہنوں میں رکھیں. تو سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم کس نے دیا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے دیا. اس لیے میرے بھائی، ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو مکمل اچھی طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھیں. آتی پڑھنے کے واسطے ہم لوگوں کو، مگر پھر بھی ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اسے، سورہ فاتحہ. نہیں بھائی، اب سورہ فاتحہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، حضور کی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان میں ایک دروازہ کھلنے کی آپ نے آواز سنی. وہ آواز اتنی گرجدار آواز تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی وہ دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے دیکھا. پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آسمان میں آج ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جو آج تک کبھی بھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس دروازے سے ایک فرشتے کو یہ زمین میں نازل کیا ہے جو آج تک وہ فرشتہ کبھی بھی زمین میں نازل نہیں ہوا. پھر وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا
آ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ کتنے نور عطا کیے ہیں؟ اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، عطا کیے ہیں، جو پہلے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو اللہ نے وہ 2 نور نہیں دیے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا وہ 2 نور یہ ہیں، پہلا نور سورہ فاتحہ، پہلا نور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور جو سورہ بقرہ کے 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں آخر میں، وہ 2 آیتیں، یہ ایک سورہ فاتحہ اور دو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ 2 نور عطا کیے ہیں، جو پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ رب العالمین نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ پھر وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھے گا، پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے ہر نیک مراد کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ بڑے پیارے الفاظ بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو۔ ان کے الفاظ کیا الفاظ ہیں ان کے؟ سورہ فاتحہ سے کیا کر لو؟ دوستی کر لو۔ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کرو۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہوں، جو کچھ مجھے سورہ فاتحہ سے ملا اور وہ کسی سے مجھے نہیں ملا۔ تو میرے بھائی ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تجوید کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کو یاد کریں، چاہے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا جو ہے نفل پڑھ رہے ہوں یا سنت نماز پڑھ رہے ہوں۔ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے ہم مکمل طور پر اچھی طریقے سے ہم ادا کریں، سورہ فاتحہ کو اچھا پڑھیں، تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا ٹہر ٹہر کر سورہ فاتحہ کو ہم پڑھیں۔ ایسا نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ایسا نہیں، رک رک کے ٹہر ٹہر کے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا قرآن کو ٹہر ٹہر کر، رک رک کر، ٹہر ٹہر کر، اطمینان کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو۔ نہیں بھی تو ہم نماز میں اگر سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ پڑھنا ہے، چاہے ہم انا اعطینا پڑھ رہے ہوں یا قل هو اللہ کا سورہ پڑھ رہے ہوں، جو بھی ہم سورت کا، جو بھی ہمیں سورت یاد ہے وہ سورہ کو ہم اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ ہماری نماز کیسی ہو گئی؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہماری نماز، اطمینان کے ساتھ ہم نماز ادا کریں۔ اور رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ ایسا نہیں مرغی ٹھونگ مارتی نہ ویسا مار کے اٹھنا نہیں۔ بڑے کیا فرماتی ہیں؟ ہماری نماز اطمینان کے ساتھ ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہو۔ پھر سجدے میں جائیں تو سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اطمینان کے ساتھ نماز۔ چاہے رکوع کی تسبیح ہو یا سجدے کی تسبیح ہو یا سورہ فاتحہ ہو یا ضم سورہ ہو، اطمینان کے ساتھ نماز ہماری خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ اگر ہماری نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی تو میرے بھائی ہماری نماز ہمیں دعا دے کو جاتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب کوئی مسلمان اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز اسے دعا دے کو جاتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے صحیح سلامت رکھا، یا اللہ تو بھی اسے صحیح سلامت عطا فرما۔
اگر ہماری نمازیں بے جھجک کے ہم نماز پڑھ لیں، رکوع میں کیا کی پڑھ رہی، سجدے میں کیا کی پڑھ رہی، نہیں تو ہمارا دھیان پورا موبائل کی طرف، ہمارا دھیان پورا آفس کی طرف ہے، تو نماز میں خشوع خضوع نہیں. سلام پھیرے کے بعد نماز جو ہے لعنت بھیج ہو جاتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے برباد کر دیا، تو بھی اسے برباد کر دو. تو اس لیے میرے بھائی ہم نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ہم پڑھیں. تو میرے بھائی نماز ہماری کیسی ہو؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہو. سورہ فاتحہ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، رکوع کی تسبیح صحیح ہو، سجدے کی تسبیح صحیح ہو. سلام پھیرے، سلام کے بعد کیا ہے؟ دعا کرنا ہے. سلام کے بعد دعا. پیارے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے بھائی؟ عبادت کا مغز ہے دعا. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. ہم دعا کرنے کی اللہ کے سامنے عادت ڈالیں. اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی، صحت دی، تندرستی دی، مال و دولت سے نوازا میرے بھائی، مگر اللہ تعالیٰ کیا چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ کر مانگے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتی؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتی؟ میرا بندہ میرے پاس آ کر مانگے. دیکھیں بھائی، تو دعا کی عادت ڈالیں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز قرار دیا حضور علیہ السلام. اور اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارے. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی. مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی. لوگ مسجد نبوی کو آئے. مدینے میں جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں آ کے لوگ دعا کر رہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے دعا کر رہے، بارش نہیں ہو رہی. تو وہاں پر ایک اللہ کے بہت خاص ایک اللہ کے بندے رہتے تھے. وہ ہمیشہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے. وہ مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، یعنی اپنے جسم پر دو پرانی چادریں اوڑے ہوئے تھے، پرانی دو چادریں اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں آئے، آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اطمینان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، اطمینان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سلام پھیرا، سلام پھیر کے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ بارش برسا دیجیے. اتنی جلفاظ. کیا کہنے لگے کہ اے اللہ، مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے، میں قسم دیتا ہوں کہ آپ بارش برسا دیجیے. اتنے جلفاظ. ابھی وہ دعا کر کے ہاتھ بھی نہیں چھوڑے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی. کیا ہو گئی بھائی؟ بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی برسی بارش کہ مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے. مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے. پھر لوگوں نے آ کر وہ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دے. آپ دعا کریں کہ اللہ بارش کو بند کر دے. میرے بھائی، پھر یہ جو اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، آپ نے بارش برسائی، اے پروردگار آپ نے بارش برسائی، آپ اب اس وقت جو ہے بارش کو آپ بند کر دیجیے. تو میرے بھائی، آپ نے دعا کی، بارش بند ہو گئی. آپ کی وجہ سے بارش برسی اور آپ کی دعا کی وجہ سے بارش برسنا بند ہو گئی. اب اس میں سے ایک ساتھی تھے، اب یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، ان کے پیچھے گئے. پیچھے جا کر پوچھا، حضرت آپ ایسا کون سا کام کرتی ہیں، ایسا کون سا آپ عمل کرتی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا؟ کیا کہنے لگے وہ کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کی سنتا ہے اور ہماری نہیں سنتا؟ تو میرے بھائی،
یہ بزرگ اتنا بہترین آپ نے جواب دیا، بہترین آپ نے جواب دیا. آپ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے جس کام کا کرنے کا حکم مجھے دیا ہے میں وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. یہ الفاظ ان کے، اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا مجھے حکم دیا میں وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور جن کاموں سے اللہ نے مجھے روک دیا میں وہ کاموں سے میں رک گیا ہوں. اللہ نے جو حکم دیا وہ کرتا ہوں، اور جس سے منع کیا میں اس سے رک جاتا ہوں. تو پھر اللہ رب العالمین سے جو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا. تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں رک جانے کا حکم دیا ہم رک جائیں. شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، نہیں بھائی، دھوکہ دینا حرام ہے، کسی پر الزام لگانا حرام ہے، نہیں، کسی پر الزام لگانا کیا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہم رک جائیں. اور پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت کو اپنا کر زندگی ہم گزارے. میرے بھائی، پیارے آقا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. حضور کے دربار میں ایک بوڑھی عورت، حضور کے دربار میں ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. وہ بچہ کیسا تھا؟ بہرا تھا، سنے نہیں آتا تھا، گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا. وہ بوڑھی عورت بچے کو لے کر آئی. بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا، کانوں سے سن نہیں سکتا تھا، گونگا تھا، زبان سے بول نہیں سکتا تھا. وہ بچے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ بہرا بھی ہے، سن نہیں سکتا، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اور میرے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ یہ اس کا بہرا پر یہ سننے لگے اور یہ بولنے لگے. آپ دعا کریں. میرے بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ تو اللہ کے حبیب ہیں. کون ہے بھائی؟ اللہ کے حبیب ہیں. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے بچے کو اپنے قریب بلا کر کہنے لگے، یا ولد، اے بیٹے، آپ کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ نہ تم سنتے ہو نہ تم بول سکتے ہو، یہ تمہاری ماں کہہ رہی ہے. تو میرے بھائی، جب حضور علیہ السلام نے بچے کو سامنے بٹھا کر یہ الفاظ کہے کہ اے بیٹے، آپ کی ماں کہتی ہے نہ آپ سن سکتے ہو نہ آپ بول سکتے ہو، جیسے ہی حضور نے یہ الفاظ بیان کیے تو وہ لڑکا، وہ بچہ کہنے لگا، لبیک یا رسول اللہ. یہ الفاظ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو میرے بھائی، وہ بچہ کہنے لگا کہ اے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک آپ کی طرح مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں. آج تک آپ کی طرح مجھے کسی نے پکارا ہی نہیں. اگر کوئی آپ کے جیسا محبت سے اگر کوئی پکارا ہوتا تو میں جو ہے اس کا جواب دیتا. تو میرے بھائی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بول پر کیا ہے، گونگے بھی بہرے بھی بولا کرتے تھے. وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، ہمارے نبی کا بڑا احسان ہے ہم پر. میں ہمیشہ کہتا رہا تھا، سب سے پہلے جمعہ کے دن آ کے میں کیا بولتا ہوں؟ درود شریف پڑھو، بولگی بولتا ہوں. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟
قیامت کے دن سب سے قریب، سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا ہوگا۔ میرے بھائی، اب درود شریف کو معمول بنائیں، درود شریف کو پڑھا کریں، چاہے ہم گھر میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، ہم کاروبار کر رہے ہوں، میرے بھائی معمول بنا لیں درود شریف پڑھنے کا۔ درود شریف پڑھنے کا ہم کیا ہے؟ معمول بنائیں، اور تسبیحات بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے۔